بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سورہ عصر قرآن مجید کی مختصر سورتوں میں سے ہے اور خوش قسمتی سے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب اردو میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ایک عام اردو دان بھی ان سے بہت حد تک مانوس ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سرسری مفہوم تقریباً ہر شخص سمجھ جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اس سورت کا اگر غور و فکر، تدبر اور شوق دلی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سورہ میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے، حضرت انسان کو خسارے میں کیوں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس خسارے سے کون سے لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ کون سی 4 صفات ہیں جو انسان کو اس خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اس عظیم ترین سورت کے فضائل و تفاسیر سننے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم کی اولین سورتوں میں سے ہے، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔ دوسری بات کہ قرآن مجید کی مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ تیسری بات یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم و معینے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان نجات حاصل کر سکے۔ اور واقعہ یہ کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجے جامعین کے ساتھ اس چھوٹی سی سورت میں بیان ہو گئی۔ اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ عصر پورا قرآن کریم موجود ہے۔ ناظرین، یہ ایک اہم بہت مختصر سورہ ہے لیکن اس سورہ کا مضمون انسان کے لیے اہم ہے۔ اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 2 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس سورت کا مضمون ایک دوسرے سے پڑھ کر یاد دلائیں گے۔ اس سورہ میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ ان صفات کے متعلق آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس سورت کی جامعیت و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ قرآن شریف میں سے کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی تو یہی سورت پوری امت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اگر ہم اس سورت کی ابتدا میں غور کریں جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اور ان مضامین کو دیکھیں جو اس کے بعد بیان کیے گئے تو ہمیں ان کے درمیان بہت ہی گہرا ربط نظر آئے گا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، پھر انسان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ واضح کیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان سے بچانا چاہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے، جو اصل میں اس کی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرے تو وہ اپنی زندگی میں بے پناہ منافع و فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اپنے سرمایہ سے خوب نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنا وقت ضائع کرے تو وہ اپنا سرمایہ کھو دے گا اور بہت خسارہ اٹھائے گا۔ مال و دولت میں سے انسان کے پاس مختلف سرمایہ ہیں، لیکن وقت اور دوسرے سرمایوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر سرمایہ اگر ضائع ہو جائیں تو ان کو واپس حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن اگر وقت ضائع ہو جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہے، خواہ موجودہ حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت کے اندر ہی حاصل کرے، اور وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدردانی کرے۔ اس کی مثال اس وقت کی سی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے، اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں۔ تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے نظر آتی ہے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں اور جن کاموں میں مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو، کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ وقت گزرتا ہوا بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں سورہ عصر کی پہلی 2 آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ ساتھ آپ کو ان 4 اوصاف کے متعلق بھی بتاتے ہیں جن کو کامیاب لوگوں کی نشانی بتایا گیا۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ لفظ عصر کے معنی ہے زمانہ، جیسے کہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی و مفہوم میں رائج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی بعض چیزوں کی قسم یاد فرمائی۔ کہیں کہا گیا، مجھے قسم ہے اسی شہر کی جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے مفسرین نے والعصر کے مفہوم میں زمانہ مطلق کے بجائے اس خاص زمانے کو مراد لیا ہے جس زمانے میں رسول اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ یعنی خیر القرون کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ 2 نمازیں فجر اور ظہر دن کے ابتدائی حصے میں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 نمازیں یعنی مغرب اور عشاء دن کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس طرح نماز عصر درمیانی نماز ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے دھندے، بیوپار، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں منہمک ہوتے ہیں، یا پھر شام کے وقت ایسے وقت میں لوگ اپنے گھروں، دکانوں اور دیگر مقام سے اپنی مصروفیات کے سبب باہر نکلتے ہیں۔ تجارت، خرید و فروخت یا سیر و تفریح کے لیے ایسے حالات میں بھی اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں بھی نماز عصر کی ہی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اکثر مفسرین نے صلاۃ وسطیٰ سے نماز عصر ہی مراد لی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جس نے نماز عصر ترک کی گویا اس کا مال اور اولاد تباہ و برباد کیے گئے۔ اس حدیث سے بھی عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کرام نے بھی اس نماز کی خاص پابندی اور حفاظت کی۔ یہ تھا ناظرین والعصر کا مختصر مفہوم۔ اب آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اسے دیکھیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں خسارہ
یعنی نقصان کن معنیوں میں ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر شخص جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، یعنی اگر وہ اپنا وقت نیک اعمال کرنے میں صرف کرے تو وہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے بیچے گا اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جنت خریدنے کے لیے، اور اگر وہ اپنا وقت برے اعمال میں صرف کرے تو اپنے آپ کو برے اعمال کے ذریعے بیچے گا عذاب اور جہنم خریدنے کے لیے۔ چنانچہ یہ ہر انسان پر موقوف ہے کہ وہ سوچے اور فیصلہ کرے کہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہے یا وہ اپنے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی چاہتا ہے؟ وقت ایک بڑی دولت ہے۔ یہ دولت دوسری دولتوں کی طرح نہیں ہے۔ دوسری دولتیں جیسے سونا، چاندی اور روپے پیسے وغیرہ تجوری میں محفوظ رکھنا ممکن ہے، جبکہ انسان وقت کی دولت کو اپنی تجوری میں محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کی حقیقت برف کی مانند ہے۔ برف گرمی میں ہر لمحے پگھلتی اور گھٹتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا وقت ہر لمحے گھٹتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس سورت کا پیغام یہی ہے کہ ہر انسان اپنے قیمتی وقت کی قدر کرے اور اس کو مفید اور سود مند کاموں میں صرف کرے۔ مرنے والا انسان بھی آرزو کرے گا کہ اس کو مزید وقت دیا جائے تاکہ وہ کچھ اور اعمال کر سکے، لیکن اس کو ایک لمحہ بھی مزید نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان جو کچھ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس زندگی کے محدود وقت کے اندر کر لے۔ غرض یہ کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرے اور اپنا وقت ہرگز برباد نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے سرمائے وقت کو ضائع کر دیا، لہٰذا وہ ناکامی اور خسارے میں ہیں۔ خسران حقیقی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاملات میں الجھ کر گویا گمشدگی کسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق۔ اب اہم سوال یہ کہ انسان اپنی زندگی کے محدود وقت میں کیسے بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر انسان 4 کاموں میں اپنی زندگی کے وقت صرف کرے تو وہ پورے طور پر اپنے قیمتی سرمائے وقت سے فائدہ حاصل کرے گا اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مستفیض ہوگا۔ وہ 4 کام یہ ہیں: ایمان لانا، نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا، ایک دوسرے کو اچھائی اور نیکی کی ترغیب دینا، ایک دوسرے کو برائی سے باز رہنے کی نصیحت کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ ایمان والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس ایک زمین ہے۔ اس زمین میں وہ پھل، پھول، پھلدار درخت اور انواع اقسام کے نباتات اور سبزیاں اگا سکتا ہے۔ پھر وہ اس زمین کی پیداوار اور حاصلات سے خوب منافع اور فوائد حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین حاصل کرے۔ زمین کے بغیر نہ تو وہ کوئی درخت اگا سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کھیتی۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی زندگی میں کوئی اچھے عمل کرے، صدقہ و خیرات کا کام کرے، غریبوں اور مساکین پر رحم کر کے ان کی مدد کرے، تو چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اس لیے اس کو آخرت میں ان سارے اچھے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں جتنا خیر و بھلائی کا کام وہ کرے ان سب کا اچھا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دیا جائے گا۔ غریبوں اور مساکین پر رحم کر کے ان کی مدد کرے، تو چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا اس لیے اس کو آخرت میں ان سارے اچھے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں جتنا خیر و بھلائی کا کام وہ کرے ان سب کا اچھا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہر قسم کی ترقی کی کنجی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس کے ایمان کے اوپر محنت کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان ہر کامیابی کی کنجی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان ایک دن یا ایک رات میں اپنا ایمان کھو دے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان صبح گزارے گا مومن ہونے کی حالت میں اور شام کو کافر ہو جائے گا، اسی طرح شام کو گزارے گا مومن ہونے کی حالت میں اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور وہ دنیا کی
معمولی سی چیز کے بدلے اپنا دین و ایمان بیچ دے گا۔ ناظرین، بہت سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اپنے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں، مثلا حرام کاری، گناہوں کا ارتکاب، برے لوگوں کی صحبت، شراب نوشی، سود خوری، جوا بازی وغیرہ۔ جب انسان ان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ دین سے دور چلا جائے گا۔ ایمان کے بعد جس چیز میں انسان کو اپنا وقت صرف کرنا چاہیے وہ عمل صالح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان سب سے عظیم دولت ہے، لیکن ایمان کا پورا ثمرہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے تو وہ نیک اعمال اس کو دین پر قائم رکھے گا اور اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کے اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے جن پر وہ اپنی زندگی میں پابند رہتے، جیسے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، لا یعنی امور سے اجتناب، شرمگاہوں کی حفاظت اور ایفائے عہد وغیرہ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں سورج طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ دن یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کر سکتا ہے تو آج کر لے، اس لیے کہ جب میں چلا جاؤں تو واپس نہیں آؤں گا۔ لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری زندگی نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی کیا علامت ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اس شخص کو ان تمام برے کاموں سے روکے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 3 کا ایک حصہ اس طرح کا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ تیسرا اور چوتھا کام یہ کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو اچھے اور نیک اعمال کی ترغیب دیں، ہمہ وقت دین پہ قائم رہنے اور ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کی تلقین کریں۔ اگر کوئی شخص دین پر مضبوطی سے قائم رہے، پابندی سے نیک عمل کرے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے تو ایسا آدمی بھی دوسروں کے بارے میں فکر مند مانا جائے گا کہ وہ ان کو ان چیزوں کی ترغیب دے رہا ہے جن پر وہ عمل پیرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 2 بڑی ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ پہلی ذمہ داری لوگوں کو سچائی اور نیکی کی دعوت دینا اور دوسری ذمہ داری لوگوں کو برائی اور گناہ سے روکنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حقیقی اور مکمل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف اپنی ترقی کی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی دینی ترقی کی بھی فکر کرے اور اس کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ صرف اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی دینی ترقی اور اصلاح کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جس طرح اپنی اصلاح اور ترقی کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری امت کے بارے میں سوچیں اور ان کو دین کی طرف بلانے کی پوری جد و جہد کریں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت ہونے کے باوجود آج ہم رسوا کیوں ہیں؟ ہم کیوں دن بدن پستی کی طرف گامزن ہیں؟ کیونکہ آج ہم قرآن کو اپنے گھروں میں تو سجا کے رکھتے ہیں، اسے عقیدت سے چوم تو لیتے ہیں، لیکن اسے پڑھنے اور سمجھنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم پستی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قارئین کرام، قرآن مجید کی عظمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ اس سے اللہ کے حضور جھکا ہوا اور اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوا دیکھتے۔ ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ پہاڑ جیسی سخت باندھا مخلوق اللہ کے کلام سے ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارا حال دیکھیے کہ دن رات قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن آنکھوں سے 2 قطرے آنسو باہر نہیں آتے، کیونکہ آج
ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑ کر فلمی اداکار اور کھیلوں کے کھلاڑی ہیں، اور دنیا کی تما نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا اور اندھا کر دیا۔ آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ آئیے آج یہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کریں اور اس پہ عمل کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید باغور و دقت سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے سلف صالحین رحم اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ آمین۔